اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم دنیا کے سب سے بڑی قوت برداشت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ آج میں آپ کو دین کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ زبان پہ کنٹرول۔ اگر آپ زبان پہ کنٹرول کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر لیتے ہیں، اگر آپ زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے تو کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہیرا کیسے بن جاتا ہے؟ کوئلے سے سہتے جب وہ حد کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اسے ہیرا بنا دیتا ہے۔ تو آپ نے ظلم تو کئی طرح کے دیکھے ہوں گے، کوئی کسی کے پیسے کھا لیتا ہے، کوئی کسی کو جو قتل کر دیتا ہے، تو طرح طرح کے آپ نے جو ہے وہ ظلم دیکھے ہوں گے۔ لیکن ظلم کی ایک عجیب داستان ہے، سسرال کا ظلم۔ ایک عورت جو ایک ماں کے روپ میں سراپا رحمت ہوتی ہے، وہی ماں جب ساس بنتی ہے، جب کسی دوسرے کی ماں بنتی ہے تو سر سے پاؤں تک آگ بن جاتی ہے۔ تو یہاں میں مسلمان بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سہتے جائیں۔ ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ بھی ہیرا بن جائیں گے اور آپ کی قیمت، قدر و قیمت جو ہے وہ ساس کی نظر میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو یہاں پہ میں چند مشہور شخصیات کی جو ہے مثالیں دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدر ایوب، جو پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر تھے۔ وہ اپنے ساتھ 2 سگریٹ کے پیکٹ رکھا کرتے تھے۔ ملازم ان کو صبح کے وقت 2 پیکٹس دے آیا کرتا تھا سگریٹ کے۔ ایک دن وہ سگریٹ کے پیکٹ دینا بھول گیا تو صدر ایوب نے انہیں گالی دینا شروع کر دی۔ تو بٹلر نے انہیں کہا آگے سے کہ مجھے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ برباد ہوتے دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جو ایک ڈکٹیٹر اتنی سی بات برداشت نہیں کر سکتا وہ کیا برداشت کرے گا اور کیا پاکستان کا مستقبل بنے گا۔ تو یہ بات صدر ایوب کے دل پہ جا لگی اور صدر ایوب نے پوری زندگی اس کے بعد سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ گاما پہلوان، جو رسم زماں ہندوستان کے سب سے بڑے پہلوان سمجھے جاتے تھے، ان کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے اور انہیں کسی نے وزن کا باٹ مار دیا۔ تو اس گاما پہلوان نے برداشت کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی بزدلی دکھائیں گے۔ تو گاما پہلوان نے ابھی سے جواب دیا کہ مجھے میری طاقت نے رسم زماں نہیں بنایا، بلکہ میری قوت برداشت نے مجھے رسم زماں بنایا۔ ظہیر الدین بابر کی بات کرتے ہیں، جو ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2.5 کامیابی حاصل کی، جن میں سے پہلی کامیابی تھی کہ جنگل میں مجھے 12 گھنٹے ایک اسدے سے لڑنا پڑا اور میں نے برداشت کے ساتھ اس کے ساتھ لڑا۔ دوسری میری کامیابی یہ تھی کہ شونامی نامی جو میرا ایک اوپوننٹ تھا، وہ ایک دن مجھے ملنے آیا اور مجھے شدید خارش تھی۔ تو خارش اس قدر تھی کہ میں جو ہے لباس نہیں پہن سکتا تھا، کپڑے نہیں پہن سکتا تھا۔ تو مجھے اپنی اس اوپوننٹ کو اپنی قوت دکھانے کے لیے مجھے اپنا شاہی لباس پہننا پڑا اور میں نے سارا دن برداشت میں گزارا اور میں نے اپنی قوت برداشت کے سارے ظاہر کی۔ لیڈر ہو، حکمران ہو، بادشاہ ہو، چیف ایگزیکٹو ہو، ڈکٹیٹر ہو، کوئی بھی فیلڈ کا آدمی ہو، اس کے اندر اگر اس کے اندر برداشت کی صلاحیت ہوگی تو وہ کامیاب کہلائے، اس کے علاوہ وہ کامیاب نہیں کہلائے۔ تو دوستو، رشتوں کی بات کرتے چلے تو کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا اس کی چھوٹی سی بات کے پیچھے کتنی بڑی بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا سا سوراخ اگر کشتی میں ہو جائے تو کشتی ساری ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے تو اس کے 2 ہی طریقے ہیں۔ لوگوں کو کچھ باتوں کو نظر انداز کر دیں اور کچھ باتوں کو برداشت کر دیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔